السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کی سب سے عظیم و طویل ترین سلطنت تھی، جس نے 650 سال تک دنیا میں حکمرانی کی۔ اس سلطنت کی حکومت 3 براعظموں یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ پر محیط تھی۔ یہ عالم اسلام کی واحد سلطنت تھی جس نے براعظم یورپ میں عظیم ترین فتوحات کی، اور آج بھی یورپ میں مسلمانوں کی آبادیاں اسی سلطنت کی نیک یادوں میں سے ایک ہے، جن میں البانیہ، مقدونیہ، کوسوود اور بوسنیا بہت اہم ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی کہ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران تقریباً 130 سال کی مدت ایسی تھی جس میں سلطنت عثمانیہ کی شاہی خواتین نے ریاستی معاملات میں عثمانی سلطان سے غیر معمولی سیاسی اثر رسوخ حاصل کر کے خود کو اتنا طاقتور بنا لیا تھا کہ اس دور کو تاریخ میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کون سی خواتین تھیں اور وہ کیسے شاہی معاملات میں اپنا کردار ادا کرتی تھیں؟ انہوں نے کیسے اقتدار حاصل کیا؟ اس کے لیے انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ یہ ایک طویل داستان ہے، لیکن یہاں ہم مختصراً ان خواتین میں سے 6 طاقتور خواتین کا ذکر کریں گے جو اپنی طاقت، حسن و جمال اور انفرادیت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں پہلا نام آتا ہے خرم سلطان کا۔ انہیں حریم سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سلطان سلیمان کی زندگی میں داخل ہونے والی سب سے اہم عورت اور سب سے طاقتور خاتون تھی۔ یہ یوکرائن میں پیدا ہوئی۔ روسی تتاریوں نے جب مغربی یوکرائن پر حملہ کیا تو 1505 میں خرم سلطان کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ پھر بحیثیت غلام بکتی بکاتی آخر استنبول میں عثمانی بادشاہ کے حرم پہنچ گئی۔ اس وقت سلطان کی عمر 26 برس اور حریم تقریباً 17 برس کی تھی۔ سن 1521 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، لیکن جب خرم سلطان کے باطن سے سلطان سلیمان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی تو یکا یک یہ سلطنت کی بڑی طاقتور عورت بن گئی۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ سلطان نے بقیہ کنیزوں سے قطع تعلق کیا اور صرف خرم کے پاس جانے لگا۔ یوں حرم میں خرم سب سے طاقتور عورت بن گئی۔ خرم یعنی حریم سلطان اب مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گھر چکی تھی، اور اس کی دل میں یہ تمنا کروٹ لینے لگی کہ وہ سلطان کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ یہ تمنا پوری ہونے میں پہلی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا۔ ابراہیم پاشا بچپن سے سلطان سلیمان کا ساتھی تھا، سو جب وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو خوب نوازا۔ پہلے 1523 میں وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن ختیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم تھا، اور اس نے اپنی ذمہ داریاں بڑے تدبر اور مہارت سے انجام دی۔ 1535 تک ابراہیم پاشا سلطنت میں دوسرا طاقتور فرد بن گیا۔ عام خیال یہ ہے کہ خرم سلطان یہ کہہ کر سلطان وقت کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا دل میں پال رہا ہے۔ مارچ 1536 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو مار ڈالا۔ قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئی تھیں اور کان کے پردے پھاڑ دیے گئے تھے تاکہ وہ کچھ بول یا سن نہ سکیں۔ یوں خرم سلطان نے اپنے ایک بڑے دشمن کو مروا ڈالا۔ خرم سلطان یعنی حریم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے یعنی 1558 میں انتقال ہو گیا۔ حریم سلطان یعنی خرم سلطان تاریخ کے ایک متنازع کردار ہے، جس کے بارے میں کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ بحث جاری ہے کہ سلطان سلیمان اور ان کا تعلق اتنا غیر روایتی تھا کہ دوبارہ عثمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماں پیکر کوسم سلطان۔ ناظرین، اس سلسلے میں دوسرے نمبر پر جو طاقتور خاتون ہمارے سامنے آتی ہے ان کا نام ہے ماں پیکر کوسم سلطان۔ کوسم سلطان کا پیدائشی نام اناستاسیہ تھا اور وہ 1589 میں یونان کے جزائر کے ایک علاقے جزیرہ تینوس میں پیدا ہوئی۔ نسلاً یونانی تھی،
خیال کیا جاتا ہے کہ قسم کے والد غالباً جزیرہ تینوس کے ایک مسیحی راہب تھے۔ قسم یتیم تھی اور جب اسے استنبول کے سلطانی حرم لایا گیا تو اس کی عمر 15 سال تھی۔ عثمانی بوسنیائی گورنر نے اسے حرم سلطانی کی خاطر غلام کی شکل میں استنبول روانہ کیا جب وہ محض 15 سال کی تھی۔ اگرچہ یہ خیال درست ہو تو اس لحاظ سے قسم سلطان حرم استنبول میں غالباً 1604 میں لائی گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ماں پیکر رکھا گیا، جس کا معنی ہے چاند کی شبیہ والی۔ بعد ازاں سلطان احمد اول کی جانب سے انہیں قسم سلطان کا خطاب تجویز کیا گیا۔ یہ انتہائی طاقتور خاتون تھیں۔ ماں پیکر قسم سلطان سلطنت عثمانیہ کی ملکہ اور والدہ سلطان تھیں۔ قسم سلطان عثمانی تاریخ کی طاقتور و با اقتدار خواتین میں سے ایک تھیں۔ قسم نے اقتدار کی یہ قوت تب حاصل کی جب وہ 1610 میں عثمانی سلطان احمد اول کے محبوب زوجہ بنی اور بعد ازاں قانونی بیوی ہونے کا درجہ حاصل ہو گیا۔ 1623 میں وہ عثمانی سلطان مراد رابع کی تخت نشینی پر والدہ سلطان بنی اور بعد ازاں اپنے دوسرے بیٹے سلطان ابراہیم اول کے تخت نشین ہونے پر 1640 میں دوبارہ اسی عہدے پر فائز ہوئی۔ ستمبر 1551 تک وہ سلطنت عثمانیہ کی بااثر ترین خواتین اور طاقتور والدہ سلطان کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ عثمانی تاریخ میں سلطنت خواتین کے عہد میں قسم سلطان تقریباً 46 سال تک سیاسی و انتظامی معاملات میں دخل انداز رہیں۔ قسم سلطان نے تقریباً 9 عثمانی سلاطین کا عہد حکومت دیکھا۔ 17ویں صدی عیسوی کے نصف اول تک وہ سلطنت عثمانیہ کا طاقتور ستون اور بنیاد خیال کی جاتی تھی۔ قسم سلطان احمد اول کی محبوب زوجہ تھیں اور اس نے 5 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کو جنم دیا۔ اس کا مقام و مرتبہ حرم سلطانی میں کافی بلند ہو گیا تھا اور اس کا روزینہ 1000 سلطانی حج کا تھا۔ اولاد کی مختلف شاہی خاندانوں میں شادی بیاہ سے سیاسی تعلقات استوار کیے گئے۔ قسم سلطان کافی باہمت خاتون تھی اور طاقتور خاتون تھی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ سب سے پہلے مراد رابع کی نائب وزیر اعظم رہیں اور اس کے بعد سلطان ابراہیم کی نائبہ بھی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قسم سلطان کو طور خان ختیجہ سلطان نے زہر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ مہر ماں سلطان۔ ناظرین، اس سلسلے میں تیسرے نمبر پر جو طاقتور خاتون ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا نام ہے مہر ماں سلطان۔ مہر ماں سلطان کا مطلب ہے سورج اور چاند یا چاند کی روشنی کے ہیں۔ 16ویں صدی میں پہلی بار آپ کو خانم سلطان کا لقب ملا، جو اس زمانے میں کسی اور کو نہ مل سکا۔ آپ 21 مارچ 1522 میں استنبول میں پیدا ہوئی۔ ان کا شمار سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں تیسری سب سے طاقتور خاتون میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ میں اقتدار اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ہوگی اور سیاست میں متاثر کن کردار نبھایا۔ یہ انتہائی معاملہ فہم، حاضر دماغ، خوشگو اور چالاک خاتون تھی۔ چونکہ ان کی والدہ حریم سلطان تھی تو یہی وجہ ہے کہ مہر ماں بھی اپنی والدہ کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ انہوں نے محمد سوکو لکی پاشا اور نور بانو سلطان کے ساتھ مل کر اقتدار میں متاثر کن کردار نبھایا۔ نور بانو سلطان۔ ناظرین، نور بانو سلطان عثمانی سلطان سلیم دوم کی بیوی تھی۔ اپنی نشینی اور تیز آنکھوں کی وجہ سے نور بانو سب میں اپنا مقام بنانا جانتی تھی۔ نور بانو بھی ایک کنیز تھی، لیکن سلطان سلیم دوم نور بانو کے نور اور دلکش انداز کی بدولت ان کے عاشق ہو گئے تھے، جبکہ نور بانو مراد ثالث کی والدہ سلطانہ بھی تھیں۔ نور بانو حریم سلطان کی بہو تھی۔ نور بانو کا اصل نام سیسلیہ تھا اور ان کا تعلق وینس سے تھا۔ وینس اور عثمانی خلافت میں ان دنوں ویسے بھی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن نور بانو عثمانی خلافت اور وینس کے درمیان کلیدی کردار نبھانے میں کامیاب رہی۔ نور بانو اس حد تک طاقتور ترین والدہ سلطانہ تھیں کہ انہوں نے وینس سے ہونے والی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صفیہ سلطان۔ صفیہ سلطان عثمانی سلطان مراد ثالث کی منظور نظر ملکہ اور محمد ثالث کی والدہ تھی۔ مورخین کے مطابق البانیہ سے قیدی بن کر شاہی حرم تک پہنچی تھی اور 1574 میں جب سلطان سلیم کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مراد سوم تخت پر بیٹھے اور صفیہ سلطان ان کی پسندیدہ کنیز بن چکی تھی۔
جو برمحل اور باتمیز گفتگو کا ملکہ رکھتی تھیں اور سیاسی اثر و رسوخ کا ایک مضبوط نظام بھی قائم کر رکھا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں ایک طاقتور خاتون کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ صفیہ سلطان اس دور کا حصہ ہے جب والدہ سلطان کا عہدہ بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ عثمانی تاریخ میں ماں اور بیٹے کا تعلق ہمیشہ سیاسی طور پر عام رہا، لیکن اسے باقاعدہ طور پر تسلیم 16ویں صدی کے اختتام پر کیا گیا۔ صفیہ سلطان اپنی ذہانت، خوبصورتی اور سیاسی نظام کی بدولت خود کو بادشاہوں جیسا طاقتور بنا لیا تھا۔ طور-خان سلطان۔ ناظرین، طور-خان سلطان ابراہیم اول کی خاسکی سلطان کنیز تھی اور محمد رابع کی والدہ سلطان بھی تھی۔ ناظرین، خاسکی سلطان عثمانی سلطان کی ایک ایسی خاتون کا شاہی خطاب ہوتا تھا جس سے ایک شہزادے کو جنم دیا ہو، یعنی شہزادہ کی ماں ہو۔ خاسکی سلطان کا محل میں ایک اہم مقام ہوتا تھا۔ اب چونکہ طور-خان سلطان بھی ایک خاسکی سلطان تھی جو والدہ سلطان ہونے کی وجہ سے حرم میں ایک خاصا مقام رکھتی تھی، ان کا شمار بھی سلطنت عثمانیہ کی طاقتور خواتین میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کا ایک دلچسپ قصہ یہ بھی ہے کہ سن 1670 کی بات ہے جب ان کے بیٹے اور اس وقت کے سلطان محمد چہارم استنبول میں موجود نہیں تھے۔ تفصیل کے مطابق فرانس کے بادشاہ لوئی چہارم کے سفیر مرکوز کے بحری جہاز نے استنبول آمد پر شاہی محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے روایت کے مطابق توپوں کی سلامی نہیں دی، جس سے پورے شہر میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ شہر میں دوسرے ممالک کے سفیروں نے بھی کہا کہ فرانس نے سب کے مفاد کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے والدہ سلطان طور-خان اپنے تمام خدمتگاروں کے ساتھ ایک دن شاہی محل کے میدان میں گئی اور مطالبہ کیا کہ فرانسیسی جہاز سے ان کے نام کی شاہی سلامی دی جائے۔ فرانسیسی جہازوں کو فوراً رنگے برنگے جھنڈوں سے سجایا گیا اور توپوں کا فائر شروع ہو گیا۔ اسی دوران شاہی محل کی توپوں سے بھی والدہ سلطان کو سلامی دی جانے لگی۔ شہر کے لوگ اتنی گن گریز سے پریشان ہو گئے تھے۔ یہ عمل اس وقت رکا جب ایک عثمانی ایڈمرل نے رپورٹ دی کہ اس شور سے شہر کی حاملہ عورتوں کے حمل گر رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔